قریشی نے مجھے بھیجا ہے چند پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے. مختصر گفتگو کروں گی لیکن پلیز غور سے سنیے گا. پہلی بات، جیسے کہ میرے سے پہلے فرمایا علیمہ بی بی نے، اسٹیٹ اپوائنٹڈ کاؤنسلز، جب ہمارے اپنے لائرز پریزنٹ تھے ان کو پہلے اندر آنے نہیں دیا، ہم نے شور مچایا، کافی تاخیر کے بعد وہ اندر آئے. اس کے باوجود جج صاحب نے فرمایا کہ جو اسٹیٹ اپوائنٹڈ ڈیفنس کاؤنسل ہے یہی جرا کرے گی اور یہی آپ کو ڈیفنس آپ کا کرے گی. پہلی بات نہ اسٹیٹ اپوائنٹڈ ڈیفنس کاؤنسل کو میرے والد یا خان صاحب جانتے ہیں، نہ ان سے کوئی ان پٹ لی گئی ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی ڈسکس کی گئی ہے، نہ کوئی ان کی ملاقات یا میٹنگ ہوئی ہے کیس کے شروع ہونے سے پہلے. پہلی دفعہ یہ لائرز آئے ہیں، کوئی ہے کون ہے فرق نہیں پڑتا، اس میں نہیں جاؤں گی، لیکن ان سے مشاورت کا ٹائم ہی نہیں ملا تو یہ پھر کیس آگے کیسے چلائیں گے؟ سوال اٹھتا ہے اور اٹھانا بھی چاہیے ہے. ایک لسٹ دی گئی ڈیفنس کاؤنسلز کی جس میں سے چوز کرنے کا حق دیا جاتا ہے اکیوزڈ کو، نہیں دیا. وہ کیوں نہیں دیا؟ ایک اور سوال بنتا ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد میرے والد شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ اسٹیٹ اپوائنٹڈ ڈیفنس کاؤنسلز کو ہی موقع دینا چاہتے ہیں تو میری ان سے بات نہیں ہوئی، مجھے موقع دیجئے، میں جرا کروں گا، میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. جج صاحب نے فرمایا بالکل میں آپ کو اجازت دوں گا، لیکن موقع ہی نہ آیا. آگے چلتے ہیں. آپ لوگ تو خیر ماشاءاللہ کافی کور کرتے ہیں. آپ نے شاید پاکستان کی لیگل ہسٹری میں نہ اتنا تیزی سے کیس چلتا ہوا دیکھا ہوگا، نہ کبھی اس طرح سے دیکھا ہوگا کیس چلتا جا رہا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے. اچھا، اب کچھ جو امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات، فورن سیکرٹری پہ آتے ہیں. فورن سیکرٹری صاحب کی بات ہوئی ایمبیسڈر اسد مجید سے، جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت سینسٹیو میٹر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ان کو خط بھیجنے کے بعد فون کر کے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایک بہت سینسٹیو میٹر کے اوپر خط بھیجا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ایک نارمل پریکٹس میں ہوتا ہے کہ ہر سائفر، ہر ٹیلی گرام کے بعد فون اٹھا کے پوچھا جائے کہ جی آپ کو ریسیو ہو گیا ہے؟ تو اس پہ فورن سیکرٹری صاحب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یعنی کہ اس میں کچھ خاصیت تھی. ٹھیک ہے جی. اس بات کے اوپر پھر ایمبیسڈر اسد مجید نے سائفر بھیجا. یہ امپورٹنٹ ہے کچھ باتیں سمجھنا. پھر آ جائیں 8 مارچ کے اوپر. 8 مارچ کو کیا ہوتا ہے؟ 8 مارچ کو میرے والد جو اس وقت فورن منسٹر تھے ان کی گفتگو ہوتی ہے فون پہ ایمبیسڈر اسد مجید سے، اور وہ اس میٹنگ میں ڈسکس کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈونلڈ لو کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں ڈونلڈ لو نے سرٹن چیزیں فرمائی اور انہوں نے کہا کیٹیگوریکلی کہ جو یہ گفتگو ڈونلڈ لو کے ساتھ میری ہوئی ہے وہ بغیر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس کی اجازت کے نہیں ہو سکتی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آگے چلتے ہیں. ہاں، ویری گڈ پوائنٹ. وہ بہت ڈسٹربڈ ساؤنڈ کر رہے تھے. ایمبیسڈر صاحب نے جب فورن منسٹر سے بات کی ہی ساؤنڈیڈ ویری ڈسٹربڈ، یعنی کہ کوئی عام گفتگو یا عام میسج نہیں پاس آن ہو رہا تھا. اچھا جی، پھر اب آ جاتے ہیں 27 مارچ پہ. 27 مارچ پہ جب جلسے میں ایک کاغذ لہرایا گیا جس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے، میرے والد کا کیا اس میں رول تھا؟ انہوں نے کہا میرے سینے میں بہت راز ہیں. سائفر کا ذکر نہیں کیا، سائفر کے کانٹینٹس کا ذکر نہیں کیا، راز کا ذکر کیا. آج میں آپ کو بتاتی ہوں وہ راز کیا تھے. وہ راز یہ تھا کہ ایم این ایز کی میٹنگز ہو رہی تھیں ان سب سلسلوں میں، نو کانفیڈنس موشن کے سلسلے میں. کیوں میٹنگز ہو رہی تھیں، کن سے میٹنگز ہو رہی تھیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، قوم آج یہ جانتی ہے. لیکن آپ کو پھر بھی آج یہ بتانا ضروری ہے کہ جب وہ راز کی بات کر رہے تھے تو وہ ان ایم این ایز کی بات کر رہے تھے جو ڈیفیکٹرز تھے، جو پھر ایونچولی چھوڑ کے چلے گئے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ساتھ دینے، اور جو ہوا وہ ہوا. اب کچھ اور بہت انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹس. کیس کے 3 نقطے ہیں. نمبر 1 اللیگل ریٹینشن،
number 2 illegal communication and number 3 misplacement. ان تینوں میں میرے والد کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو پھر کیس کیا بنتا ہے, یہ بھی سوال اٹھتا ہے. اچھا جی, پھر آ جاتے ہیں, he did not retain the cipher, he read the cipher and he returned the cipher. کاپی انہوں نے اپنے پاس نہ رکھی. یہ بات منسٹری آف فارن افیئرز موفا نے ایکنالج کی ہے آفیشلی, آپ چیک کر سکتے ہیں. تو انلیگل ریٹینشن کی تو بات ہی نہیں پیدا ہوتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آ جائیں جو کیس کا سیکشن 5 اور سیکشن 9 ہے. جب دونوں وائلیٹ ہی نہیں ہوئے تو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ, واٹ از دا کیس ان فیکٹ. سو یہ کچھ بہت ضروری نقطے تھے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھنے تھے. اب جہاں کے لیگل میٹرز ہیں وہاں پہ میں ریکویسٹ کروں گی بیرسٹر صاحب سے کہ وہ آپ سے مزید بات کریں. شکریہ. جی السلام علیکم. ابھی باقی باتیں تو ابھی سلمان صفدر صاحب کے ساتھ ہم کریں گے, پورے احوال بتائیں گے کیس اس وقت کہاں تک پہنچا ہے. آج کے بہت اہم معاملات ہیں, اس کے اوپر ہم ابھی مفصل گفتگو کریں گے. میں صرف یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل کے طور پہ کہ اس وقت عدالت جو آپ کے پیچھے اڈیالہ جیل کے اندر چل رہی ہے, وہاں ایک جونیئر وکیل, ان کے اسٹیٹ کی طرف سے, کورٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ وکیل ان کی طرف سے کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں. انہوں نے 9 وٹنسز کی کراس ایگزامینیشن ہفتے کے دن چند گھنٹوں میں کر دی ان وکیل صاحب نے, اور وہ شاید جمعے کی رات کو اپوائنٹ کیے گئے تھے. اس کے بعد آج جو ہے لگ یہ رہا ہے ایسے, اور ہم عدالت سے ابھی باہر اس لیے آئے ہیں تاکہ میڈیا سے بات کر سکیں کہ آج رات کو شاید سارے وٹنسز کی کراس ایگزامینیشن ان جونیئر اسٹیٹ کاؤنسل کے تھرو مکمل کر دی جائے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اب کل یا کسی بھی وقت اس کیس کا ایک شاید پہلے سے سوچا سمجھا فیصلہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بظاہر ہمیں جو عوام سے بھی تاثر مل رہا ہے اور وکلا سے بھی, وہ تو یہی لگتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ایک فیصلہ دیا جانا چاہتے ہیں جس کے تحت بانی چیئرمین اور وائس چیئرمین کو سزا دے دی جائے. وائس چیئرمین سندھ سے حلقہ تھرپارکر 214 سے امیدوار بھی ہیں, وہ اس الیکشن کے لیے نااہل ہو جائیں. تو یہ لگ رہا ہے معاملہ, یہ ایسا کیس جو کہ نارملی سالوں پہ چلتا ہے, اور یہ کیس جو ہے 2 دفعہ اس کا ری ٹرائل ہو چکا ہے بیکاز یہ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تھے. ہم نے آج بھی جج صاحب کے آگے یہی باتیں رکھی ہیں, یہی ان کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جس عجلت میں جس طرح آپ معاملہ چلا رہے ہیں, جسٹس ہرڈ از جسٹس برڈ, جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ, جو آپ کر رہے ہیں یہ تو پھر اعلیٰ عدلیہ, امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ انصاف کرے گی. تو یہ آپ پہ بھی اسٹرکچرز آئیں گے اور یہ وقت کا ضیاع ہوگا, اسٹیٹ ریسورسز کا ضیاع ہوگا. اگر مقصد صرف یہ ہے کہ 8 تاریخ کو عوام یہ سمجھیں کہ